شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رمضان المبارک کے فوائد سمیٹنے کے 30 سنہری اصولوں میں سے 29واں اصول یہ ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن پکڑو۔ معزز سامعین، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن پکڑو، یعنی شیطان کو ایک دشمن سمجھو اور اس کے ساتھ دشمن والا معاملہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں تلبیسات کا، اپنے جو داؤ پیچ ہیں ان کا شکار کر لیں، اس لیے کہ شیطان نے تو اس بات کی قسم کھائی تھی اور ارادہ کیا تھا کہ وہ ہر طریقے سے اور ہر راستے سے اور ہر زاویے سے انسان کو صراط مستقیم سے بہکانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کی دائیں طرف سے آؤں گا، ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کو پھر خطاب کر کے کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان ہر عمل میں، ہر طریقے سے، ہر راستے اور ہر ذریعے سے اور تمام تر وسائل اور قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے، نیکی سے، خیر سے، برائی اور نافرمانی سے بچنے سے روکنا چاہتا ہے۔ اور یہ کام وہ یک دم نہیں کرتا، بڑے تدرج کے ساتھ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور اس کو یک دم ہی فحاشی کا اور بے حیائی کا اور کبائر کا حکم دے دیتا ہے۔ نہیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چل رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، تہجد کی پابندی کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا شوق اور جذبہ ہے، خشوع اور خضوع ہے، اس میں نور ایمان ہے، تو آتا ہے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو تاخیر کا شکار بناتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں آتا ہے کہ یہ کام میں پھر کر لوں گا۔ مثلا تلاوت قرآن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو شیطان آپ کے پاس آ کر یہ نہیں کہے گا قرآن کی تلاوت چھوڑ دو، وہ یہ کہے گا کہ چلو صبح کا ورد میں ظہر کے بعد کر لوں گا، اور ظہر کے بعد آپ کو کہے گا کہ عصر کے بعد کر لوں گا، عصر کے بعد آپ کو کہے گا کہ چلو آج تو وقت نہیں ملا، کل کر لیں گے، اگلے دن کر لیں گے، اور اگلے دن پھر کہے گا کہ اس سے اگلے دن کر لیں گے، اور پھر جب کئی دنوں کا ورد جمع ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کو کہے گا کہ چلو اس ہفتے کے آخر میں چھٹی کے دن میں پورا قرآن جو 10 پارے میں نے پڑھنے ہیں یا 5 پارے میں نے پڑھنے ہیں میں اس وقت پڑھ لوں گا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ رمضان کے آخر تک آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ یہ آہستہ آہستہ بالتدرج، تدریج کے ساتھ، بڑی ایک حکمت عملی اور پلاننگ کے ساتھ انسان کو غفلت کا شکار بناتا ہے اور اس کو تاخیر کا عادی بناتا ہے، نیکیوں میں تاخیر پیدا کرتا ہے، اور گناہوں کی طرف پھر آہستہ آہستہ اس کو مائل کرتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہی انسان جو کہ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کی بڑی تڑپ اور جذبہ رکھنے والا تھا، ایک وقت آتا ہے کہ اس کا جذبہ ماند پڑتا ہے، اس کے اندر سستی آتی ہے، غفلت آتی ہے، کوتاہی آتی ہے، آہستہ آہستہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر ان گناہوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ کبائر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر معاذ اللہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنے لگ جاتا ہے، فرائض اسلامیہ کا تارک بن جاتا ہے، اور پھر عقیدوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے، نظریات تبدیل ہوتے ہیں، اور پھر معاذ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو
اپنی حفاظت میں رکھے. یہ شیطان بعض دفعہ انسان کو اتنا بہکا دیتا ہے کہ اس کو کفر کے دائرے تک لے جاتا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ. پھر اس سے بڑی خطرناکی کی بات یہ ہے کہ انسان کے نفس میں اس شیطان کے ساتھ ایک معاون موجود ہے. شیطان تو باہر سے وسوسے داخل کرتا ہے انسان کے دل میں، وہ تو وسوسے ڈالتا ہے، لیکن انسانی نفس ہے جو انہیں قبول کرتا ہے. اور انسانی نفس خود انسان کو حکم دیتا ہے کہ گناہ کرو، نافرمانی کرو، اور لذت چاہتا ہے انسان. اور انسان جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسنا چاہتا ہے. یہ انسان کی طبیعت ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ جو انسانی نفس ہے وہ انسان کو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے. لامارۃ بالسوء، انسان کو بار بار برائی کا حکم دیتا ہے. معزز سامعین، رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے، وہ عظیم مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں اس سارے سسٹم کو تبدیل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو جکڑ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد چیزیں بیان کی. ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ شیاطین کو اور سرکس جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں واقعتاً شیاطین کو تو جکڑ دیا جاتا ہے، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان میں گناہ کر رہے ہیں اور کبائر کر رہے ہیں. تو کیا شیاطین کو جکڑے جانے سے پھر کیا مراد ہے؟ اس کا پھر حقیقی معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو اہل علم نے اس حدیث کی متعدد توجیحات کی ہیں اور اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں. ان میں سے دو معنی ہیں جو بہت اہم ہیں اور زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلا معنی تو یہ ہے کہ تمام شیاطین کو نہیں جکڑا جاتا، بلکہ جو بہت زیادہ سرکش اور خطرناک اور بڑے بڑے شیاطین ہیں ان کو جکڑا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث میں یہ الفاظ بعد میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفدت الشیاطین ومردت الجن، جو انتہائی سرکش اور خطرناک اور جو سردار لیول کے شیاطین ہیں ان کو جکڑا جاتا ہے. اور دوسرا معنی اور مفہوم وہ بعض اہل علم نے یہ بیان کیا کہ شیاطین کو جکڑے جانے سے مراد یہ ہے کہ شیاطین کی جو رسائی ہے انسان تک اس میں کمی اور کمزوری آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بالکلیہ ان کی وسوسہ اندازی کو بند کر دیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ اس میں کمی آتی ہے اور کمزوری آ جاتی ہے. بہرحال رمضان ہو یا غیر رمضان، یہ دشمن انتہائی خطرناک ہے. اس کو بطور دشمن انسان اس کے ساتھ معاملہ کرے، اس کو دشمن سمجھے اور دشمنوں والا معاملہ اس کے ساتھ کرے، اور علی البصیرت اس کے خلاف جو جنگ ہے، جو جہاد ہے شیطان کے خلاف، اس کے لیے تیار رہے. اور وہ نہیں ہے مگر ایمان اور عمل صالح کے ذریعے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے کے ذریعے، دعا کے ذریعے، صراط مستقیم پر استقامت کے ذریعے، اور نیک اور صالحین کی صحبت اختیار کرنے کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کے ذریعے، اور اپنے نفس پر جبر کرنے کے ذریعے اور اس کو نیکی اور اطاعت پر مجبور کرنے کے ذریعے ہم اس شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.